अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए सुनते हैं आज नई कहानी राजा गिद्ध बानो कुत्सिया का नावल। ये तीसरे पीरियड का वाक़या है। एमए की क्लास की सारी लड़कियां हाजिर थीं। लड़कियां हमसे अगली कतार में बैठी थीं। इन चोलिस्तानी हिरनियों में वो सबसे आखिरी थी। अक्टूबर का दिन था। जिस तरह भट्टी से निकलकर मकई के दाने सफ़ेद फूले हुए बड़े और ठंडे नज़र आते हैं, ऐसे ही अक्टूबर का ये दिन था, बड़ा फूला हुआ और सफ़ेद। इससे पहले के तमाम दिन भट्टी दीदा गर्म थे, लेकिन ये दिन सफ़ेद धूप में कुछ फूला फूला बड़ा नज़र आता था। कुछ दिनों में ये सलाहियत होती है कि वो घड़ियों के ताबा नहीं रहते, अपनी गुंजाइश और समाई के मुताबिक गुजरते हैं। प्रोफेसर सुहेल ने नई कार जैसे इस लड़की की तरफ नज़रें उठाकर सवाल किया, अपना तारुफ कराइए। दाखिले के दिन से लेकर अब तक हम इसके नाम के मुतल्लिक कई काफ़िए लगा चुके थे। चोलिस्तानी हिरनी उठी। इसने कुर्सी पर ऐसे बाजू रखा जैसे मोटरसाइकिल के सहारे खड़ी हो। सर, मेरा नाम सीमी शाह है। मैंने कैनेड कॉलेज से बीए किया है और मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिस्ट्री थे। पहली मर्तबा तमाम तलबा अपने आप को बाकी क्लास से बाज़ाब्ता तारुफ करवा रही थी। इससे पहले फरजाना, अंजलिना, तैयबा और कौसर तारुफ करवा चुकी थी, लेकिन ये तमाम लड़कियां चेहरे मेरे और लिबास से ऐसी लगती थी जिन्होंने हमारी कागज़ों पर छपे हुए नोट्स रट कर बीए किया हो। कौसर के अलावा इन लड़कियों की जनरल नॉलेज और इल्मी इस्तेदाद कोर्स की किताबों तक महदूद थी। कौसर, हबीब और सीमी शाह हमारी क्लास की आंखें थी, जगमगाती हुई रोशन आंखें, दावत से भरी हुई। लेकिन कौसर हबीब मुतासर करने से पहले बैक गियर लगाती थी, पसपा करने से पहले खुद हार जाने की आदी थी। इसके जिस्म और जहन की बनावट ही ऐसी थी जैसे बहुत खूबसूरत बल्ब रोशन हो, लेकिन बार बार बिजली का फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से रोशनी में ना तो उतर रहे हो। और सीमी शाह वो गुलबर्ग माशरे की पैदावार थी। इस वक्त इसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वाइल का सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हमायल माला नुमा लाकट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले कैनवस के थैले में गालिबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी थी जिसमें कई फ़ोन नंबर और बर्थडे के दिन दर्ज थे। एक दो ऐसे कीमती पेन जिसमें शायद मौजूद होंगे, जिनमें स्याही न होने की वजह से बाल पॉइंट मांग कर लिखा करती थी। इसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफ़ेद दिन की रोशनी में इसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अगर मैं चाहता तो इसके कंधों पर सलीके से जमे बालों को छू सकता था, लेकिन हमेशा की तरह इसके कुर्ते के नीचे इसका बाडिस का लास्टिक हुक और ऊपर जाने वाली तनाबों को देखकर खौफजदा हो गया। बड़ी पिस्तौल से कभी इसमें इस तरह हाइफ नहीं हुआ था। लड़कों की कितार में पहला लड़का आफ्ताब था। जब सीमी शाह अपना तारुफ करवा चुकी तो आफ्ताब उठा। अमरीकी फूलों का चढ़ता सूरज आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी और लय के साथ रोशन करता हुआ, गर्मी फैलाता हुआ। इस $6 मिलियन मैन ने भारी आवाज़ में कहा, मेरा नाम आफ्ताब भट्ट है सर। मैं इस कॉलेज का वही ओल्ड स्टूडेंट हूँ। आप मुझे खूब जानते हैं सर। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी आंखों से चश्मा उतार कर कहा, लेकिन तुम्हारे हम जमात शायद तुम्हें नहीं जानते। आफ्ताब ने पहले लड़कों की कितार पर किरणें डाली, फिर डेस्क फैलाने वाले की तरह थोड़ा सा पाँव घुमाकर और लड़कों को मुखातिब करके बोला, पिछले साल मैं यूनियन का सदर था। बीए में मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी थे। मैं अगर खुद पसंदी और फिल्मों का शौकीन ना होता तो शायद बीए में टॉप करता, लेकिन मुझे फ़र्स्ट ना आने का कुछ ख़ास अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़की पंजाब में फ़र्स्ट आई हो वो मुझसे नोट्स लेकर पढ़ती रही है। वैसे मेरी रेपुटेशन वालिदैन के खौफ से है और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है। सारी क्लास हंस दी। लड़कों में किसी ने दिल जले का नारा लगाया, मियाँ मिठू मियाँ मिठू। तारुफ जारी रहा। 5 लड़कों और 15 लड़के जब तारुफ करवा चुके तो फ़िज़ा हालात ज़िंदगी और नामों से बोझल हो चुकी थी। शायद इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती और जमाइयाँ शुरू हो जाती, लेकिन इसके बाद डॉक्टर सुहेल ने मेज़ पर से चाक उठाया। ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी मूछें, छोटे धड़ और बड़े बड़े बूटों वाला एक कामक फिगर बनाया। फिर इसकी आंखों पर चकोर फ्रेम की ऐनक पहनाई, फरियाद के अंदाज में फैले हुए बाजू और नीचे लिखा, इज़ इट मी डॉक्टर सुहेल, मैं आपको शायद सोशियोलॉजी पढ़ाया करूँगा। ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाने वाले प्रोफेसर
ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنر موجود تھا جو شعروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جو کھیل کھیلتا تھا، نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور حالی پا کر انہیں جوں کی تو بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ الجھی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرنا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی اسے خوب اچھی طرح آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا، کوئی بات اسے شوق نہ کر سکتی تھی۔ سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصحیح سے پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کی تخصص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا چونتر اجما کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔ کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں، کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئی وارن یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں گے ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں گے، میرے علم کو زیادہ مانیں گے۔ کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی تہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا، میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی بات منوا کر رہوں گا اور میری بیلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا کیوں مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ سر اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہا پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں ایک تسلسل بن چکی تھی، لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سیمی شاہ، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطۂ اتصال پر پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی۔ ہنسی کے ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گویا ہوا، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن اس وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا اور وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکی بس اسٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اس کو اتار دوں گا۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور کس حد تک؟ پین، ایک طرف سے آواز آئی، سائیکل کبھی کبھی، ٹیشو پیپر ہمیشہ، نوٹس امتحان کے بعد، لپسٹک سیمی شاہ بولی، فلائنگ کس آفتاب نے جواب دیا۔ ویری گڈ ویری گڈ، مجھے پتہ چلا ہماری کلاس سوشیالوجی کی کلاس کا NGO کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ بائی دا وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یا رشتہ ہے بھی یا نہیں؟ فرد کی آواز بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر قائم بھی رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی۔ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا۔ پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہے تھے، لیکن کچھ ایسے باری باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کورٹ میں لوٹا دیتے۔ دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے۔ لڑکیاں جو نمازیں نیت کر کے سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگی۔ بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی، اور ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈ ایشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کی سوچ کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بے چارگی پر افسوس کر رہے تھے۔ پھر سیمی شاہ اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چپتے ہوئے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی ہاترخواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی نہیں بنی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے کہ کیا خیال کیا جاتا ہے۔ کیا سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ڈر
حائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب کی ایسی عمر میں تھے جو خودکشی سے ایک روحانی اور رومانوی وابستگی رکھتے تھے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جس کی وجہ سے فرد خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اقتصادی، معاشی، شخصی، ذاتی وجوہات بالآخر خودکشی سے کھسک کر داغی مریض تک اور پاگل پن کی طرف موڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں تھی۔ اصل وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انجلینا شروع سے آخر تک خاموش بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہے تھے، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ سہیل پروفیسر بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن میں بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا کہ اس میں ایک نئی دریافت کی تازگی پیدا ہو گئی۔ لیکن اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خودکشی کا فعل، جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کے نتیجے پر نہیں، پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کر دینے والی حالت ہے، اس طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹیاں کس رہی تھی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر کہ پیدائشی طور پر فرد نامکمل ہو، دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان پر غور کریں، ان وجوہات کے علاوہ کوئی شاید اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی۔ جہاں مسکراہٹ سے کال چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندھیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا تھا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث نہ کرتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، اور زیادہ وقت اسے 3 نمبر سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیپ کر کے اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض اس کے دونوں بازو سنہری گاز سے اٹے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں کی آگ مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناسودہ آرزویں ان تابوں سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی وہاں ماموزاد بہن کے عشق سے لاحاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرحاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے ہیں، خودکشی اور موت میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں، جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرحاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے قہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ That's a point, Professor.